وَوَلَّانِيَ الْكِتَابَ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ۔ اے اللہ کریم نے مجھے تمام اقطاب عالم پر حکومت دیئے، اے میرا حکم ہر حال میں میرا آرڈر نافذ ہونے والا ہے۔ فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ۔ اگر میں اپنا راز، میں اپنی توجہ دریاؤں پہ ڈال دوں تو ان کا پانی زمین میں جذب ہو جائے، زمین میں جذب ہو کر یہ دریا خشک ہو جائے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ۔ اگر میں اپنا راز پہاڑوں پہ ڈالوں، یہ سارے کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں تبدیل ہو جائیں۔ وَأَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي۔ فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز آگ پہ ڈالوں، آگ بجھ جائے اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہ گئے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْدٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ اگر میں اپنا راز مردے پہ ڈالوں، میں اپنی توجہ مردے پہ ڈالوں، اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي لَا تَعَالِي۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ جتنے بھی مہینے گئے، یہ جتنے بھی سال ہیں، یہ جتنے بھی زمانے ہیں، یہ جتنے بھی مہینے ہیں، یہ جتنے بھی سال ہیں، یہ جتنے بھی زمانے اور یہ سارے گزر رہے ہیں اور میرے پاس سے ہو کے اجازت لے کے گزرتے ہیں۔ وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُعْلِمُنِي فَاقْصِرْ عَنْ جِدَالِي۔ اور یہ مہینے، یہ سال، یہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ یا کلام کی اضافت مہینوں سالوں کی طرف کی، مطلب یہ کہ جو کچھ مہینوں سالوں میں ہونے والا ہے اللہ مجھے اس کی خبر کر دیتا ہے، میں جان لیتا ہوں۔ فَاقْصِرْ عَنْ جِدَالِي، اے میرے منکر جھگڑے سے باز آ جا۔ اب غوث اعظم اپنے مریدوں کے لیے جو چیز فرما رہے ہیں ذرا اس کو توجہ سے سننا ہے۔ مریدی ہموتب واشتق بغنی وفعل ما تشاء فالاسم العالی۔ اے میرے مرید سرسار عشق الہیو خوش ہو جا، بے باک ہو جا اور خوشی کے گیت گا، جو دل میں آئے وہ کر، میرا نام بڑی عزتوں والا ہے۔ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفتن نلت المنالی۔ اے میرے مرید نہ ڈر، اللہ میرا رب، اس نے مجھے بلند رتبہ دیا ہے، میں نے اس رتبے کے طفیل اپنی تمناؤں کو پا لیا ہے۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد ثفالی۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، یہ سارے اللہ کے شہر میرے حکم کے تحت، ان سارے پنڈاں دیہاتاں شہروں میں آرڈر میرا چلدا ہے۔ ہر شہر کریا ہر ملک میں جتنے بھی اللہ کے شہر ہیں پہ میرا آرڈر چلتا ہے۔ تحت حکمی وقتی قبل قلبی قد صفالی، میرا وقت میرے دل کی پیدائش سے پہلے ہی صاف تھا۔ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ کا خردلت علی حکم اتصالی۔ اور رب نے مجھے وہ نظر کا کمال دیا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی شہر ہیں یہ سارے میرے سامنے ایسے گئے جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ غوث پاک کو یہ کلام سکر والا نہیں، سکر والے اس طرح نہیں بات کرتے، سکر والے الگ حق کی صدائیں لگاتے ہیں،
یار توجہ رہنا، سکر والے انل حق کی صدائیں لگاتے ہیں، سکر والے سبحانی معظم شانی کی صدا لگاتے ہیں، سکر والے ما فی الجبۃ الا اللہ یہ صدا لگاتے ہیں کہ قمیص کے اندر خدا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس طرح کی صدائیں لگاتے ہیں۔ ان کا سکر ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ اپنی نسبتوں کو بھی قائم رکھیں، اپنے عطا کی راہوں کو بھی بیان کریں اور اپنے رتبوں کو بھی۔ اس لیے حضرت سیدنا سیدی شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں او پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں عبدالقادر جیلانی نے جتنے دعوے کیے یہ اللہ کی طرف سے رتبہ ملا، اس کے بعد زبان پہ انہوں نے اس کمال کو لایا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اس میں بھی عبدالقادر جیلانی نے عاجزی کی ہے۔ نہیں آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں جتنی شان رب نے انہیں دی تھی اتنی بیان نہیں دی ہے۔ مردے زندے کرتے ہیں، ہواؤں پہ آرڈر چلے، دریاؤں پہ آرڈر چلے، تمام ولیوں کی گردنوں پہ قدم ہو، جو چاہے وہ ہو، جس سے مانگے جو جس کے بارے میں مانگے وہ ملے، مرید کی شفاعت کا سوال کرے رد نہ ہو۔ حضرت شاہ عبدالحق فرماتے ہیں عبدالقادر جیلانی نے اس میں بھی عاجزی کی ہے، یعنی جتنا رتبہ رب نے دیا ہوا اتنا بیان نہیں کیا آپ نے۔ جھوٹ ہے، یعنی یہ ہم مذاق شیخ عبدالقادر جیلانی کا نہیں اڑا رہے، ان کی طرف جھوٹ منسوب بالکل اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ انہوں نے کہا ہے میں مشرق میں ہوں، یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈھانپ دوں گا۔ میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، وہاں اس کا پردہ عفت گر رہا ہو، رب نے مجھے وہ طاقت و تصرف عطا فرمایا ہوا ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ میں اس کے گرتے ہوئے پردہ عفت کو سنبھالنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کے اوپر، آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہوں، سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا دے کیمرے سامنے لوائے اور پھر کہ جی یا شیخ عبدالقادر جیلانی اور نال ہی اپنی تہمت کھول دے تو وہ آگے۔ ویسے میرا مشورہ یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویئر پہن لیجئے گا، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بے عزتی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ جب ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں، بزرگوں کا مذاق آپ نے اڑوایا ہے، ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ قصیدہ غوثیہ میں اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں، اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے ہوئے ہیں، یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے۔ وہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں، انہوں نے یہ باتیں نہیں کی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا، انہوں نے کہا کہ عبدالقادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے۔ یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے۔ جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں؟ جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ، تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ جیسے روافظ نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے، ٹھیک ہو گیا، خوارج نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے، اس طرح انہوں نے بھی جھوٹ باندھے شیخ عبدالقادر جیلانی پہ۔ مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور سر ادھر میں تھوڑی سی انجینئرنگ کروں، میں کسی کو تو کچھ نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو ٹارگٹ کرتا ہوں کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوں، میں غوث کتب اور ابدال ہوں، تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے کہ نبی علیہ السلام کے نالین شریف چوری ہو جائیں، اور میں تو جناب نگاہ مارتا ہوں تو ساتوں زمینوں کے نیچے دیکھ لیتا ہوں، اور نگاہ مار کے جناب وہ میں عرش بھی پڑھ لیتا ہوں اور لوح محفوظ بھی، تو میرے پہ اللہ کی لعنت ہے اگر میں نبی علیہ السلام کے نالین شریف تلاش کر کے اس علم غیب کے ذریعے واپس لا کے میڈیا میں پیش کر کے پوری کی پوری قوم کو بریلوی اور بزرگوں کا ماننے والا نہ کر لوں۔ صحیح لعنت ہے کہ نہیں؟ میں کسی پہ نہیں کر رہا، میں اپنے پہ لگاتا ہوں کہ اگر میرے پاس یہ کچھ ہو، اور میری بزرگی پہ بھی لعنت ہے کہ میں اگر نگاہ مار کے یہ کچھ کر دیتا ہوں تو میں یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کے اوپر جو گستاخانہ فلمیں چڑھی ہوئی ہیں میں ان کو ڈیلیٹ نہ کروا سکوں، تو لعنت ہے میری اس بزرگی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہیں اللہ کیوں نہیں کرواتا، اللہ نہیں کروائے گا سر، اللہ نے تو حسین کا سر کٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے،
اللہ نے تو کعبے کے اوپر چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے, دنیا اللہ نے رکھی ہے بقدر ایفرٹ. لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بابے یہ سب کچھ کرتے ہیں, تو دعویٰ چونکہ آپ کا ہے, اللہ کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے. کس آیت میں لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دو تو کرنٹ نہیں لگے گی؟ کوئی نہیں. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے اعوذ بکلمات اللہ پڑھا ہے اور میں جا کے بچھوؤں کی سرزمین میں جا کے چھلانگ مار دوں, ایسا تو نہیں ہوگا. وہ خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروا رہا ہے. جو اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرواتا ہے نا, پھر دعا والا اس سے سایہ اٹھ جاتا ہے. کیونکہ جب آپ خود مرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مرو پھر. تو میں کہتا ہوں میری بزرگی کے اوپر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے, میں نگاہ مار کے یہ کرتا ہوں اور میں یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکوں نبی علیہ السلام کی. سر یہ اب آپ بھی ذرا سوچیں کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں اتنا کچھ کلیم کیا ہوا ہے, یہ کہاں کے عاشق رسول ہیں اگر یہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سک رہے؟ ہمیں تو اختیار ہوتا, ہم تو ایک نگاہ مار کے کرتے ہیں, ہم کہیں گے جی لعنت ہماری بزرگی کے اوپر. اور اس سے بھی بڑی بات میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام جو ہیں یہ گستاخ رسول ہیں, نجدی ہیں, تو سر میرے اوپر لعنت ہے کہ میں روزانہ 5 دفعہ اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جہاں کے اوپر گستاخوں کا قبضہ ہے. میں نگاہ مار کے ان گستاخوں کو وہاں سے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ ہوں ہر چیز دی انجینئرنگ ہوئے گی. دوئے پاسے کے اندر نہیں, وہ جی دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. ایک بار اس نے لوٹے کی جو ٹوٹی ہے نا وہ قبلہ رخ نہیں رکھی. ایک کیڑا دین ہے, ایک کیڑی آیت ہے, کیڑی حدیث ہے کہ قبلہ رخ ٹوٹی رکھنی ہے لوٹے دی, دسو. تو وہ جناب ان کو اتنا جلال آیا, انہوں نے ایک نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کر بھسم کر دیا. اچھا اس کے بعد انہوں نے دوسری نگاہ لوٹے کی طرف ماری تو لوٹا پھر قبلہ رخ ہو گیا. ظاہر لوٹے نے تو نہیں سی مرنا نا, لوٹے نے کہا لو منو ساڑن لگے نے, لوٹا آپ یعنی انہوں نے سیدھا کر دیا, ٹھیک ہے نا. اچھا میں یہ کہتا ہوں خدا دا نا ہے پہلی نگاہ اگر لوٹے تے بچ جاندی مرید تے بچ جاندہ نا, کیونکہ مقصد تو اچیو ہو جانا تھا. سر یہ کہانی ہے, ٹوٹلی کہانی ہے. اب حالت یہ ہے کہ یہ سارے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات امریکہ کی بمباری میں عراق کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکا. وہ بزرگ جن کی ڈیوٹیاں تھی راوی کے پل کو, جیلم کے پل کو, سیالکوٹ کے پل کو بچانے کی, ان بزرگوں کے مزارات کے اوپر آ کے دہشت گردوں نے بم پھاڑ دیے اور بزرگ حفاظت نہیں کر سکے. وہ بزرگ جن کی کراچی کی ذمہ داری تھی کہ وہ جناب سمندر کو اوپر نہیں چڑھنے دیتے تھے. اچھا سمندر نہیں چڑھنے دیتے, لیکن جدو بارش ہوندی ہے نا تو سارا گٹراں دا پانی پورے کراچی کا پتہ سیوریج زیرو ہے, وہ نیچی جگہ ہے نا, سیوریج نہیں بزرگاں نے قابو آ رہا. سمندر روکیا, بڑا کام کیتے, چھوٹا کام ہونے کو ہو ہی نہیں رہا. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کوئی عام بندہ جو بالکل عام میرا جیسا نارمل مسلمان ہو, وہ اپنے گھر کی دہلیز کے اوپر یا اس سے بھی آگے وہ اپنے گھر کی بیٹھک میں کسی پوڈری کو یا چرسی کو چرس بیچنے کی اجازت دے گا؟ نہیں. سر گناہگار سے گناہگار لوگ جو نماز بھی نہیں نہ پڑھتے, ان کے محلے میں بھی اگر کوئی اس طرح کے لوگ آ جائیں نا تو وہ مالک مکان کہندے نے کرایہ دار اتھوں کڈو جی ساڈے بچے خراب ہون گے. تو تواڈے سارے بزرگاں دے مزارات دے اوتے جنہاں دی ڈیوٹیاں نے لوگاں دی آخرت بنانے دی, دنیا دی بربادی دا بھی سارا سامان اوتھے وک رہا ہے. آپ ذرا وہ دیکھ لینا سریام پروگرام میں جو کیا نام ہے اس کا, اقرار الحسن مجاہد ہے, ویل ڈن. دیکھا جو کھڑے لوگ ہیں ان کو کھڑے لوگ پسند آتے ہیں, دلیر آدمی ہے. تو اس نے وہ سارا وہ کراچی والے مزار کا بھی کچا چٹا کھول دیا ہے کہ ساری فیون یہ وہ. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر شہر کراچی میں آپ کو منشیات کی فراہمی میں کسی بھی طرح کی دشواری کا سامنا ہے, آپ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں چلے جائیں, آن کی آن میں وہاں آپ کو ہر طرح کا نشہ فراہم کر دیا جائے گا. اور یہی جاننے کے لیے سریام کی ٹیم بھیس بدل کر جب اس مزار کے احاطے میں پہنچی اور نشہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو دیکھیے کہ کیا ہوا. بھیس بدل کر سریام کی ٹیم حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی پارکنگ میں منشیات کی تلاش میں مصروف تھی کہ اچانک وہاں موجود ایک شخص نے حامی بھری کہ وہ ہمیں یہاں بہترین کوالٹی کی چرس لا کر دے سکتا ہے. ہم نے اسے مطلوبہ رقم ادا کر دی. سریام کی ٹیم کے اراکین مزار میں چاروں جانب پھیلے ہوئے تھے. ایک رکن موبائل کیمرے کے ساتھ چرس لانے والے کے پیچھے پیچھے ہولیا. کچھ دور جا کر اس نے اپنے کپڑوں ہی کے ایک حصے میں سے چرس نکالی اور پھر واپس آ گیا. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی پارکنگ میں ہی سب موالیوں نے چرس پی اور سریام کی ٹیم نے چرس پینے کی ایکٹنگ کی. لیکن وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ اس مقدس مقام پر یہ غلط کام کیوں
اور کیسے کیا جا رہا ہے۔ تو جن بزرگوں کے مزارات کے اوپر یہ چیزیں بک رہی ہیں وہ تو اپنے مزار کی ڈیوٹی نہیں صحیح طریقے سے کر رہے، انہوں نے سر باقی شہر کی ڈیوٹی کا سنبھال لی ہے۔ تو سر آپ بھی اپنی آنکھیں کھولیں، ہم کتنا اور آپ کا کریں، خدا کے لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اس کے نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں کی طرف لوٹ آئیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ۔